اس کے بعد اگلا سوال ہے ایمان کا مفہوم کیا ہے؟ ایمان کے مفہوم کے متعلق یہ سوال ہے، ایمان عربی زبان میں لفظ اس کا جو نکلا ہے عمل سے، عمل کا مطلب ہوتا ہے خوف سے محفوظ ہو جانا، کسی چیز کا خوف سے محفوظ ہو جانا، دل کا مطمئن ہو جانا، انسان کا خیر و عافیت میں رہنا، یہ سارے کے سارے معنی ہوتے ہیں عمل کے۔ اچھا کسی چیز پر ایمان آنا، اس سے مراد کیا ہوا؟ اس سے مراد یہ ہوا کہ آپ کا دل سے اور زبان سے کسی بات کا اقرار، کسی بات کا اعتراف کرنا، اور تو اقرار اسلامک فن کے اندر ہم دیکھیں گے اللہ کا، اللہ کی ذات کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور اس کے جتنے بھی اسلام کے دین کے ارکان ہیں ان کا اقرار کرنا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اگر کوئی ان باتوں کا اقرار کرتا ہے، ان پر یقین کرتا ہے، وہ مومن ہے، اور اگر ان باتوں کا انکار کرتا ہے کہ ان پر یقین نہیں کرتا، وہ شخص مومن نہیں۔ یہی چیز اس کے اندر بتائی گئی ہے۔ شریعت کے اندر اس کا معنی یہ ہوا کہ اسلام کی ایک اہم اصطلاح ہے جس کے دو ایمان تصدیق کرنے سے جہاں آنے کے ہیں، اور اس طرح شریعت کے ایمان سے مراد سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرنے کا نام ہے جو ضروریت ہے دین سے۔ علماء کرام کے نزدیک ایمان کی یہی تعریف ہے۔ اچھا یہ ایک سوال ہے ایمان کے متعلق، اور اگلا سوال جو آپ سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھا جا رہا ہے اپنے رب کے متعلق قرآن مجید اور احادیث ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ یاد رکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے لیکن آخری نبی ہے، اسے کہتے ہیں اپنے نبوت۔ اب قرآن سے اور حدیث سے کوئی ریفرنس اور اس کو کوئی حروف اس کا کوئی ثبوت آتا ہے یا نہیں، بہت سے پوچھا جا رہا ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ انبیاء کرام کی فیصل اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان کو انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، کیسے پتہ چلا؟ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ماکان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے کسی بات کی بات نہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کے رسول اور انبیاء خاتم ہیں، یعنی کہ آخری نبی ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کے اندر سورۃ المائدہ میں فرماتے ہیں ایوب اکملت لکم دینکم واکملت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 30 ایسے جھوٹے ہوں گے جن میں سے ہر ایک اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ خاتم النبیین لا نبی بعد، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔ اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، یہ امت آخری امت ہے۔ اس کے متعلق بھی بہت ساری احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کیا ہوگا؟ مکمل طور پر جھوٹا ہوگا۔ یہ سوال ابھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگلا سوال جو آپ کا سوال ہے وہ ہے جہاد سے متعلق کہ جہاد کے معنی اور مفہوم بیان کریں۔ جہاد جو عربی زبان کا لفظ ہے جوہد سے نکلا ہے، اور جوہد کا مطلب ہوتا ہے محنت کرنا، جدوجہد کرنا، کوشش کرنا۔ اور شریعت کے اندر جہاد اسی کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے لوگوں سے قتال کرنا، لڑنا، اپنے ملک اور سرحد کی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ اپنے فائدے کو چھوڑ کر اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اگر کوئی لڑے گا تو اسے کہیں گے جہاد۔ لیکن اگر کوئی اپنے فائدے کے لیے لڑتا ہے یا اپنے ذاتی فائدے کے لیے اگر کوئی لڑتا ہے تو وہ لڑائی ہے، وہ جنگ ہے، لیکن وہ جہاد نہیں ہے۔ جہاد کا عنوان جو پہلا سوال کا ہوتا ہے وہ ہے دعوت و تبلیغ سے متعلق۔ یہ دعوت و تبلیغ کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ تو عربی زبان میں دعوت کے لغوی معنی ہوتے ہیں پکارنے کے، بلانے کے، کسی کو آواز دینے کے۔ اب تبلیغ کے معنی ہوتے ہیں پہنچانے کے۔ تو شریعت کے اندر دعوت و تبلیغ کہیں گے کہ دین کے معاملات یعنی دین کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانا اور لوگوں تک لازم طور پر پہنچانا، لیکن بلانا۔ ہم جب کسی کو دعوت دے رہے ہیں، ہم نے اپنے گھر میں دعوت کا انتظام کیا ہوتا ہے تو پھر ہم کسی ہر ایک کو فون کر کے، میسج کر کے، کارڈ بھیج کر بلاتے ہیں۔ اگر ہم کسی کو نہیں بلایا اور ہم یہ گمان کریں کہ لوگوں کو ہماری دعوت کا آتا ہے بنا بتایا تو ایسا ممکن نہیں۔ ویسے دین چاہتا ہے کہ دعوت دی جائے، دین کے بارے میں کسی کو بتایا جائے، اس کو بلایا جائے دین کی دعوت کے لیے۔ پھر تبلیغ یعنی اس پر تو دین کی بات پہنچائی بھی جائے، ایسے نہیں کہ ہوا میں بول دیا جائے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، سنو لوگوں، اور لوگوں تک بات ہی نہ پہنچے۔ تو ہمیں تو کافی ہم نے تو دعوت دی، دعوت ایسے نہیں ہے دعوت بلکہ اس کے بعد جا کر دینا پڑے تو جا کر دینی ہی ہے، اور اس تک بات نہ پہنچے اگر وہ بات کی طرف توجہ نہ دے تو اس کو توجہ دلانی بھی ہے۔ یہ ہے دعوت اور تبلیغ، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے دعوت تبلیغ کے مقاصد کیا ہے؟ تو اسی لیے دعوت تبلیغ کے مقاصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لوگوں، اللہ تعالیٰ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا اور اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اس کو ذات اور صفات اور اختیارات میں ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ رہنا، اسلام کو سچا دین سمجھ کر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اس کے جواب دہ سمجھنا اور اللہ کے پیغمبروں کا پورا ایمان لے کر آنا، اس کی اتباع کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی ماننا اور ان کی ہدایت پر عمل کرنا، نیکی کو لوگوں تک پہنچانا اور برائی کو ختم کرنے کی ترغیب کرنا۔ اس کے بعد اگلا جو آپ کا عنوان ہے وہ ہے اس کے متعلق آپ کو تفسیر اور بہت سارے سوال پوچھے جا رہے ہیں، وہ ہے ہجرت اور غزوات۔ غزوات کسی کہتے ہیں، ہجرت کے معنی کیا ہے وہ ذرا دیکھیں۔ ہجرت کسی کے لیے کہتے ہیں کہ اپنے وطن کو یا اپنی جگہ کو دین کی خاطر چھوڑ کر کسی دوسری جگہ منتقل ہو جانا۔ یاد رکھیں اگر آپ اپنا گھر کسی اور گھر سے چھوڑ کر دوسرے گھر میں جا رہے ہیں وہ ہجرت نہیں۔ ہجرت کسی کی دین پر عمل کرنا جہاں مشکل ہو تو دین پر عمل کرنے کے لیے اپنی جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانے کا نام ہے۔
اچھا غزوہ بدر کیوں ہوا اور کب ہوا اس کے متعلق ذرا تفصیل بتائیں. تو بیسیکلی غزوہ بدر 17 ہجری کے مطابق 13 مارچ اور 634 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں اور ابو جہل کے درمیان یہ لڑائی لڑی تھی. کفار کی طرف سے ابو جہل جو ہے وہ قائد تھا اور مسلمانوں کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائد تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نے صحابہ کرام کی تعداد 313 اور کفار کی تعداد 1000. آپس میں اتنی لڑائی کیوں ہوئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابو سفیان بن شام سے مکہ کی طرف مکہ کی طرف جو ہے وہ مال تجارت کے لگا اور صحابہ کرام اس حد سے اس ارادے سے آگے بڑھے کہ ہم اتنے اس مال کو روک لیں تاکہ اپنے پاس مال لے کر ہمارے خلاف سازشیں نہیں کریں گے. اس نیت سے مسلمان آگے بڑھے لیکن ابو سفیان سمجھدار انسان تھا. وہ اس بات کو سمجھ گیا اور اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کچھ الگ تھی تو وہ بچ گیا. اس نے پیغام بھیجا ابو جہل وہاں سے لڑکی لے آیا. ان دونوں گروپ کا آپس میں مقابلہ ہوا اور اللہ رب العزت نے وعدے کے مطابق مسلمانوں کو فتح عطا کی اور کفار کو شکست سے دو چار ہوا. اس کے اور بھی کچھ یہاں پر جو ہے وہ وجوہات بیان کیے جیسا کہ عمر القاسمی کا قتل، مدینہ کی چراگاہ پر حملہ، اسلامی ریاست کا قانون کا منصوبہ، یہ تمام کے تمام وہ امور ہیں جن کی وجہ سے غزوہ بدر واقع ہوا. تو وہ بھی آپ اس کے ذکر کر سکتے ہیں ورنہ اس بات کے بعد کریں اتنا کام